سب سے پہلے کامران آپ سے شروع کرتے ہیں. ڈیفینڈنگ چیمپئنز کے لیے بہت ہی خراب آغاز, 3 میچز اور تینوں میچز میں وہ جو ہے ٹوٹل کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے, جس کی بالنگ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ بالنگ ہے جو پاکستان کی بھی بالنگ یہی ہے آلموسٹ. تو کیا کہیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے, اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالنگ وہ ہے کہ جو پی ایس ایل کی بھی بیسٹ بالنگ کہا جاتا تھا, کہ یہ صرف اپنی بالنگ کے سر پہ جیتتے ہیں, تو وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ اوور آل دیکھیں نا کل کے میچ کو, فیلڈ پلیسنگ, بالنگ اس کے مطابق نہ کرنا, تھرڈ مین اوپر بلا کے باؤنسر کرنا, وہاں پہ باؤنڈری لگ رہی ہیں, اگر باؤنسر کیا جاتا ہے تو تھرڈ مین پیچھے لیا جاتا ہے, مڈ آف اوپر بلایا جاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا جو قلندرز کے لیے پرابلم میں آ رہی ہیں, جو میچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ چیز نظر آ رہی ہے. پھر بیٹنگ آرڈر میں آپ دیکھیں کہ ان کا رسی ٹھیک ہے نمبر 3 پہ کھیل رہا ہے, صاحبزادہ کو آپ نے اوپن کروائی ہے, نیا پلیئر ہے, لیکن اس سے پہلے جو عبداللہ شفیق پرفارم کر رہا تھا قلندرز کے لیے 2 سال سے اوپن پہ, جو سٹارٹ بھی دے رہا تھا, تو اس کو 5ویں نمبر پہ بھیجنا, یہ ساری چیزیں مجھے لگ رہا ہے کہ پینک بٹن دبا ہوا. پھر حارث رؤف کی بات زیادہ ڈسکس کی جا رہی ہے, اس کے متعلق زیادہ بات کی جا رہی ہے. اس کو چھوڑ دیں, آپ نے کھلانا نا, چھوڑ دیں, اس کے متعلق کچھ نہ سوچیں. آپ اپنے باقی جو 10 لڑکے ہیں ان کو کانفیڈنس دیں, ایک کمبینیشن بنائیں. کیا نام ہے, پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تینوں میچ میں سمجھتا ہوں کہ جیتنے والے میچ تھے, ہارنے والے میچ نہیں تھے. ملتان میں وکٹ ایسی تھی کہ کوئی بھی بیٹنگ لائن اپ ہوتی اتنا ایزی نہیں ہونا تھا چیز کرنا. لیکن کریڈٹ گوز ٹو افتخار احمد, جیسے اس نے فنش کیا, جیسے 25 کیا. پھر رضوان نے ایک اسٹڈی اننگز کھیلی ہے, ایک اینڈ سنبھالا ہوا تھا, لیکن لکی بھی بہت رہا. لیکن اوور آل دیکھا جائے میچ میں, ہر میچ میں جو ٹیم ہاری ہے فیلڈنگ بہت پرابلم کر رہی ہے. بالکل فیلڈنگ تو ہے, آئیں گے شاید بھائی کی طرف, ہمارے فیلڈنگ کوچ کی طرف 23 کیچ چھوٹ چکے اب تک. بتائیے آپ دیکھیں اب یہ پی ایس ایل میں 11 بالوں پہ 34 کیے تھے افتخار نے, بٹ اونلی اف ہی کوڈ پلے لائک دس ان انٹرنیشنل. بالکل. میں وہ ایک اور چیز دیکھیں, پولارڈ نے بھی اسپنرز کو کیا, لیکن جو افتخار نے کیا ہے نا 25, ایک ایسے کوالٹی بالرز کو کیا ہے جو ورلڈ کرکٹ میں مانا جاتا. 25 ڈیوڈ ویلی نے دیکھیں اس کو ایسا کیا کہ یارکر مانا جاتا ہے. 10 سکور اس نے سیو کیا ملتان کے خلاف ہی. تو میرے خیال سے ایک کلاس ہے افتخار کی, جو اس کی پاور ہیٹنگ, جو اس کی بیس بنتی ہے پاور ہیٹنگ میں, جو اس کا بیلنس ہے, وہ ساری چیزیں پرفیکٹ ہے. بالکل صحیح ہے. باسط بھائی ایک پوائنٹ کہ 5ویں بھی نہیں بلکہ عبداللہ شفیق 6 نمبر پہ گئے تھے کل. سو دس از ویری سیڈ کہ آپ کا ایک چلتا ہوا پلیئر جو اچھا کھیل رہا ہے, جس میں لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ٹیلنٹ ہے, آپ نمبر خراب کر رہے ہیں. کتنے 50 کر رہے ہیں اس نے؟ 50 کی بات نہیں ہے, بٹ ہی از اے گڈ پلیئر, اوپر کا پلیئر ہے, اپنے نمبر پہ نہیں کھیلے گا تو یہ جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے. T20 کا پلیئر تھوڑی ہے یار, کہاں پہ T20 میں اس نے پرفارم کرا؟ پچھلے پی ایس ایل میں بھی کتنا کرا, کتنے 50 ہیں؟ 1-2 اننگ بہت اچھی تھی یار. اوپنر کا کام ہوتا ہے کہ مطلب اوپنر کو بہت زیادہ چانس ہے پی ایس ایل میں رنز کرنے کا. ہے ہی ٹوٹل 3 نمبروں کی تو پی ایس ایل ہے یار. بعد میں تو آپ کو 30-35 ہی ملیں گے نا. بہت ریئر ہوگا کہ کوئی 4 آؤٹ ہو گئے آپ پہ اور کامران گئے اور کامران نے 90 کر دیے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے, 30-35 ہی ہوتے ہیں. تو وہ بیسکلی وہ ٹائمر ہے. جس طرح بابر اعظم ہے نا, بابر تو اب لفٹ بھی کرتا ہے, وہ نہیں کر پاتا. اس کو آپ کھلائی کر رہے ہیں 4 نمبر پہ, اس کی جگہ ہی نہیں بنتی ہے. آپ کے پاس جب مڈل آرڈر بیٹسمین کامران غلام ہے, آپ نے لیا ہوا ہے, تو اس کو کیوں نہیں کھلا رہے؟ میرا یہی تو پوائنٹ ہے. پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ وہ اوپر اچھا کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا, پوائنٹ یہ کہ وہ اوپر کا پلیئر ہے. کھیلے تو اوپر کھیلے, نہیں کھیلے تو نہ کھیلے. پھر نجیب, آپ لاہور قلندر کی سب سے بڑی جو پرابلم ہے نا, وہ شاہین شاہ آفریدی کی پیس ہے. وہ نئے بال سے آؤٹ کر کے نہیں دے رہا. کل کی جو پچ تھی نا, بالر فرینڈلی پچ تھی. یہاں پہ تو پاکستان کا اٹیک ہے, یہ پاکستان انہیں اڑا دینا چاہیے تھا. بالکل صحیح ہے. لیکن آپ دیکھیں, ہم بات کرتے ہیں حارث کی, کل زمان خان پڑ گیا, اب اگلا میچ ہوگا شاہین پٹ جائے گا. تو پاکستان جو ابھی تو وہاب ہے اور کامی ہے, باقی جو بھی سلیکٹر بنیں گے یا چیئرمین صاحب, سوچنا چاہیے کہ بھائی اب آپ کے پاس محمد علی بھی آ رہا ہے جو پرفارم کر رہا ہے. کسی کی جگہ پکی نہیں ہونی چاہیے. آپ نے جانا ہے ورلڈ کپ کے لیے, تو آپ ورلڈ کپ کی تیاری کریں. یہ جو نام ہے نا ہٹا دیں. اب المی آئے, پاکستان ٹیم کا کپتان ہے شاہین آفریدی, جس نے بنوایا جو بھی ہیں وہ, اس پہ تو میں نہیں جاؤں گا. سوچنا پڑے گا ورلڈ کپ سے پہلے. پیس گرنا شاہین کا یہ پریشانی کی بات ہے. شاہین راشد کی کپتان ٹیم سے ڈراپ نہیں ہوتا ہے. شاہین راشد کی عدم موجودگی
کو بلیم کر رہے ہیں, لیکن اصل میں تو شاہین کا پیس بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے. مین چیز یہ ہے کہ شاہین شروع کے جو 2 یا 3 اوور کا پہلا اسپیل کرائے گا, اس میں اس سے 2 وکٹیں سب کو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں, وہ نہیں مل رہی. کل تو اسے 1 وکٹ ملی اور ملتان سلطان کی 2 وکٹیں ارلی گر گئی تھیں. پھر شاہین سے ایک کیچ چھوٹا رضوان کا, وہ بڑا کروشل کیچ تھا. اگر رضوان وہاں پہ آؤٹ ہو جاتا, تو رضوان ایک ایسا پلیئر ہے جو اینڈ تک جاتا ہے, اور میچ اس نے پورا بنا کے دیا. پھر ٹیم افتخار آئے اینڈ میں, انہوں نے 11 بالوں میں رن بنائے. اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو ٹیم افتخار کہیں ہم, افتخار مانیہ وغیرہ سب, جس طرح ٹیم ڈیوڈ نے آسٹریلیا والا میچ جتوایا. ٹیم ڈیوڈ کے میں سٹیٹس دیکھ رہا تھا, 198 T20 اننگز میں اس نے 25 اننگز ایسی کھیلی ہیں جو ون کر کے آیا, اور 17 سے کم بالوں میں اس نے جا کے T20 میچ جتوا دیا. جب اس سے پوچھا کہ تم نے تو بڑی فینٹاسٹک اننگز کھیلی, اس نے کہا دیٹ از واٹ آئی ایم ان دا ٹیم فار. یعنی اس پلیئر کو یہ ریئلائزیشن ہے, اس کو اپنا رول پتا ہے. اور ان 25 جو وننگ چیز کروائے اس نے, اس میں سے 24 اننگز ایسی ہیں جس میں اس کو 17 سے بھی کم بالیں میچ کی ملی تھیں. ٹوٹل میچ میں 17 سے کم بالیں تھیں. لیکن سوال افتخار پہ یہ نا, انٹرنیشنل پہ یہ پرفارمنس ریئرلی آتی ہے. اب اگر وہ مستقل کھیلتا رہے, آپ ہاں ابھی انٹرنیشنل آئے گی نا, اس وقت بات کریں گے. ابھی PSL چل رہا ہے. یہ کیا لاجک ہوئی؟ نہیں, یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ وہ کھلاڑی ہیں جو پاکستان ٹیم کا حصہ ہیں. ورلڈ کپ از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. ابھی پیس پہ بات ہو رہی تھی تو پاکستان کی پریشانی کی بات ہوئی نا. میں ویسے انٹرپٹ تھوڑا ہمارے آپ کنٹینیو کریں, پھر میں جواب دوں گا. آپ وکٹ کیپر ہیں, کہیں سے بھی گیند